یزید بن معاویہ بن ابو سفیان اموی خلافت کا دوسرا خلیفہ تھا۔ اس کی ولادت 23 جولائی 645 عیسوی کو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں ہوئی۔ اس کی ماں کا نام میسون تھا اور وہ شام کی کلیبہ قبیلہ کی مسیحی خاتون تھی۔ 680 عیسوی سے 683 عیسوی تک اس نے معاویہ کے بعد خلافت سنبھالی۔ اس کے دور میں اس کے حکم سے ثانیہ کربلا میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین ابن علی شہید کیے گئے۔ حسین بن علی کا سر یزید کے دربار میں لے جایا گیا، جبکہ روایات کے مطابق اسی نے ان کی شہادت کا حکم دیا اور عبید اللہ ابن زیاد کو خصوصی طور پر یہ ذمہ داری دی، اور جب حسین ابن علی کا سر اس کے سامنے آیا تو اس نے خوشی کا اظہار کیا اور ان کے اہل خانہ کو قید میں رکھا۔ اسی دور میں عبید اللہ بن حنظلہ کی تحریک کو کچلنے کے لیے مدینے میں قتل عام ہوا اور عبید اللہ ابن زبیر کے خلاف لڑائی میں خانہ کعبہ پر سنگ باری اور آتش گولہ باری کی۔ 36 برس کی عمر میں یزید نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد 60 ہجری میں مسند خلافت سنبھالی۔ اس کے عہد میں حکومت میں عقبہ بن نافع کی ہاتھوں مغربی اقصی فتح ہوا اور مسلم بن زیاد نے بخارا اور خوارزم فتح کیا۔ دمشق میں ایک چھوٹی سی نہر تھی جس کی توسیع یزید نے کی تھی، اس لیے اس نہر کو اس کی طرف منسوب کر کے نہر یزید کہا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اسی نے سب سے پہلے کعبۃ اللہ کو ریشمی غلاف پہنایا۔ یزید پر یہ الزام ہے کہ اس نے سلطنت سنبھال کر زمین میں فساد پھیلایا، حرمین طیبین اور خود کعبہ معظمہ اور روضہ طیبہ کی سخت بے حرمتی کی، مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے تاکہ ان کی لید اور پیشاب منبر اطہر پر پڑے۔ 3 دن مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے اذان اور نماز رہی۔ مکہ اور مدینہ اور حجاز میں ہزاروں صحابہ تابعین بے گناہ شہید کیے۔ کعبہ معظمہ پر پتھر پھینکے۔ اس کے علاوہ حسین بن نمیر نے آتش گولہ باری سے خانہ کعبہ کو جلایا، غلاف خانہ کعبہ پھاڑا اور جلا دیا۔ مدینہ طیبہ کی پاک دامن پارسا خواتین اپنے خبیث لشکر پر حلال کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت کو 3 دن بے آب و دانہ رکھ کر مع اہل خانہ اور ساتھیوں کی مختصر تعداد کو تیغ ظلم سے پیاسا ذبح کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود کے پالے تن نازک پر بعد شہادت گھوڑے دوڑائے گئے، یہاں تک کہ تمام ہڈیں چور چور ہو گئی۔ سر انور کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بوسہ گاہ تھا، اس کو کاٹ کر نیزے پر چڑھایا اور منزلوں پھیرایا اور اہل بیت رسالت قید کیے گئے اور بے حرمتی کے ساتھ اس خبیث کے دربار میں لائے گئے۔ اس سے بڑھ کر قطع رحم اور زمین میں فساد کیا ہوگا؟ ملعون ہے وہ جو ان ملعون حرکات کو فسق اور فجور نہ جانے۔ یزید ملعون خاندان بنو امیہ کا دوسرا خلیفہ تھا۔ اس نے معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ عنہما کے بعد حکومت کی اور ان کے دور میں دمشق ان کی حکومت کا دارالخلافہ تھا۔ معاویہ بن ابو سفیان کے بعد یزید ملعون نے حکومت کی بھاگ دوڑ زبردستی سنبھالی۔ یزید بن معاویہ ملعون کے بدترین اور سیاہ ترین واقعات میں سے واقعہ کربلا ہے۔ کہتے ہیں کہ اسلام میں اس سے زیادہ غم انگیز واقعہ نہیں گزرا ہے۔ اسی ملعون کے دور میں خانہ کعبہ کو مسمار کیا گیا اور نذر آتش کیا گیا، مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے اور مدینہ کی ہزاروں کنواری لڑکیوں کے ساتھ زنا کیا گیا، ہزاروں صحابہ کرام علیہم رضوان کو شہید کیا گیا۔ یزید لائن صرف 3 برس 6 ماہ تخت حکومت پر 14 ربیع الاول 64 ہجری کو شیطانت یعنی شرارت اور خباثت کر کے 39 سال کی عمر میں ملک شام کے حمص کے علاقے حواریین میں مر گیا۔ یزید لائن کی موت کیسے واقع ہوئی؟ واقع کربلا کے کچھ ہی دنوں کے بعد یزید ایک ہلاکت خیز اور انتہائی موذی مرض میں مبتلا ہوا۔ پیٹ کے درد اور آنتوں کے زخموں کی ٹھیس یعنی تکلیف سے ماہی بے آب یعنی جس طرح مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے اس طرح ہی تڑپتا رہا۔ حمص میں جب اسے اپنی موت کا یقین ہو گیا تو اپنے بڑے لڑکے معاویہ بن یزید کو بستر مرگ پر بلایا اور امور سلطنت کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا تھا کہ بے ساختہ بیٹے کے منہ سے چیخ نکلی اور نہایت ذلت اور حقارت کے ساتھ یہ کہتے ہوئے باپ کی پیشکش کو ٹھکرا دیا کہ جس تاج و تخت پر آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے دھبے ہیں میں اسے ہرگز قبول نہیں کر سکتا۔ خدا اس منحوس سلطنت کی وراثت سے مجھے محروم رکھے جس کی بنیادیں نواسہ رسول کے خون پر رکھی گئی ہیں۔ یزید اپنے بیٹے کے منہ سے یہ الفاظ سن کر تڑپ گیا اور شدت رنج و الم سے بستر پر پاؤں پٹکنے لگا۔ موت سے کچھ دن پہلے یزید کی آنتیں سڑ گئی اور اس میں کیڑے پڑ گئے۔ تکلیف کی شدت سے خنزیر کی طرح چیختا تھا، پانی کا قطرہ حلق سے نیچے اترنے کے بعد نشتر کی طرح چبھنے لگتا تھا۔ عجیب قہر الہی کی مار تھی، پانی کے بغیر بھی تڑپتا تھا اور پانی پا کر بھی چیختا تھا۔ بالآخر اسی درد کی شدت سے تڑپ تڑپ کر اس کی جان نکلی۔ لاش میں ایسی ہولناک بدبو تھی کہ قریب جانا مشکل تھا، جیسے تیسے اس کو سپرد خاک کیا گیا۔
یزید پلید کی موت کا ایک سبب یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ ایک رومی نسل کی لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو گیا تھا، مگر وہ لڑکی اندرونی طور پر اس سے نفرت کرتی تھی۔ ایک دن رنگ رلیاں منانے کے بہانے اس نے یزید کو دور ویرانے میں تنہا بلایا۔ وہاں کی ٹھنڈی ہواؤں نے یزید کو مست کر دیا۔ اس دوشیزہ نے یہ کہتے ہوئے کہ جو بے غیرت و نابکار اپنے نبی کے نواسے کا غدار ہو، وہ میرا کب وفادار ہو سکتا ہے، خنجر آبدار کے پہ در پہ وار کر کے چیر پھاڑ کر اس کو وہی پھینک دیا۔ چند روز تک اس کی لاش چیل کووں کی دعوت میں رہی۔ بالآخر ڈھونڈتے ہوئے اس کے ابالی موالی وہاں پہنچی اور گڑھا کھول کر اس کی سڑی ہوئی لاش کو وہیں داب آئیں۔ اس ملعون کی موت کی ایک روایت یہ ہے کہ ایک شخص نے شامی بوڑھے سے یزید کی موت کے سبب کے بارے میں لکھا ہے۔ ایک دن یزید نے اپنے بندر کو وحشی خچر کی پشت پر بٹھایا اور خود بھی ایسی حالت میں کہ مست اور مدہوش تھا، اس کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیا کہ اچانک زمین پر گرا، گردن ٹوٹ گئی اور پھر کھڑا نہ ہو پایا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ انہوں نے کہا کہ یزید حواریین میں مستی کی حالت میں شکار کی غرض سے گھوڑے پر بیٹھا اور اس کے آگے وہ وحشی خچر دوڑ رہی تھی جس پر بندر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے پیچھے یزید نے اپنے گھوڑے کو دوڑایا اور وہ گھوڑے سے گرا اور گردن ٹوٹ گئی، پھر اٹھ نہیں پایا۔ ابن زیاد کا انجام۔ عبید اللہ ابن زیاد یزید کی طرف سے کوفے کا گورنر تھا۔ اسی بد نہاد یعنی بد ذات اور کمینے کے حکم سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے اہل بیت علیہم رضوان کو یہ تمام ایذائیں پہنچائی گئی۔ شہادت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بعد یہی ابن زیاد موصل میں 30,000 فوج کے ساتھ اترا۔ مختار سقفی نے ابراہیم بن مالی کو اس کے مقابلے کے لیے فوج لے کر بھیجا۔ موصل سے 15 میل کے فاصلے پر دریا فرات کے کنارے دونوں لشکروں میں مقابلہ ہوا اور صبح سے شام تک خوب جنگ رہی۔ جب دن ختم ہونے والا تھا اور آفتاب قریب غروب تھا، اس وقت ابراہیم کی فوج غالب آ گئی۔ ابن زیاد کو شکست ہوئی، اس کے ہمراہی بھاگے۔ ابراہیم نے حکم دیا کہ فوج مخالف میں سے جو ہاتھ آئے اس کو زندہ نہ چھوڑا جائے، چنانچہ بہت سے ہلاک کیے گئے۔ اسی ہنگامے میں ابن زیاد فرات کے کنارے 67 ہجری کو محرم کی 10 تاریخ کو مارا گیا اور اس کا سر کاٹ کر ابراہیم کے پاس بھیجا گیا۔ ابراہیم نے مختار سقفی کے پاس کوفہ میں بھجوایا۔ مختار سقفی نے دارالامارہ دارالخلافہ کوفہ کا راستہ کیا اور اہل کوفہ کو جمع کر کے ابن زیاد کا سر ناپاک اسی جگہ رکھوایا جس جگہ اس مغرور نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک رکھا تھا۔ جس وقت ابن زیاد اور اس کے سرداروں کے سر مختار سقفی کے سامنے لا کر رکھے گئے تو ایک بڑا صاحب نمودار ہوا۔ اس کی ہیبت سے لوگ ڈر گئے۔ وہ تمام سروں پر پھرا۔ جب عبید اللہ ابن زیاد کے سر کے پاس پہنچا، اس کے نتھرے میں گھس گیا اور تھوڑی دیر ٹھہر کر اس کے منہ سے نکلا۔ اس طرح 3 بار سانپ اس کے سر کے اندر داخل ہو اور غائب ہو گیا۔ ابن زیاد، ابن سعد شمر، قیس ابن اشعث کندی، خولی ابن یزید، سنان بن انس نخعی، عبداللہ بن قیس، یزید بن مالک اور باقی تمام اشقے جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں شریک تھے اور کوشش کرنے والے تھے، طرح طرح کی تقریب و سزاؤں سے قتل کیے گئے اور ان کی لاشیں گھوڑوں کی کھروں سے پامال کرائی گئی۔ ناظرین، ظلم کرنے والوں کا بالآخر یہی انجام ہوتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ظلم و ستم سے محفوظ رکھے۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ ایسے مزید اسلامی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے گا۔ شکریہ۔